بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 رمضان جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص اور شرطیہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رمضان کی 24 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ ماہ رمضان برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت قبول ہو جاتی ہے، ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، کامیابیاں لے کر آتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر کسی کے دسترخوان کو نعمتوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں سحری میں رونق، افطاری میں رونق، سارا دن رحمتیں برکتیں برستی رہتی ہیں، بند کاروبار بھی چل پڑتے ہیں۔ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کتنی قدر و قیمت ہے تو اپنی دکانوں کو بند کر کے، اپنے کاروبار کو بند کر کے ہر وقت رب کی عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، اعمال کریں اور رب کو راضی کرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، جہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر رب کو راضی کر سکیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کے مہینے میں ہر نفل کا ثواب سنتوں کے برابر ہوتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہوتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے، وہ اتنا رحمان ہے کہ ہر نیکی پر 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ہر کسی کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ رب کی ذات فرما رہی ہے کہ بدبخت بدقسمت ہے وہ بندہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرایا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور رب کو راضی نہ کیا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرایا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزارے، عام مہینوں کی طرح لاپرواہی میں گزار دے۔ رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، ایسے تمام افراد جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اپنی مایوسی سے، ڈپریشن سے ان کی زندگی کا جینا حرام ہو چکا ہے، تو آج 24 رمضان جمعرات کے دن رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر ہاتھ پھیلا کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی اگر کوئی بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب دعا قبول کرتا ہے۔ آج میں رمضان کے 24ویں روزے کا ایک ایسا خاص عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ان دو اعمال کو رب کریم کے نام اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب غیب سے مدد آ جاتی ہے پھر آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، پھر ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ ماہ رمضان جسے عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں راتوں کو جاگنا، تہجد پڑھنا، سحری کرنا رب کریم کے حضور اتنا محبوب عمل ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ نیند قربان کر کے صبح سحری کرتا ہے، سحری میں رب کی رضا کے لیے کھاتا پیتا ہے، پھر سارا دن ذکر و اذکار عبادات کرتا ہے اور بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور شام کو افطاری کے دسترخوان پر بھوکا پیاسا جب ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جاپان سے ہیں، امریکہ سے ہیں، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 24واں رمضان جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ اس عمل کو صبح سحری کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء
نماز تراویح کے بعد کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے 24 رمضان جمعرات کے دن یہ عمل لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج آپ نے اگر اس موقع کو ضائع کر دیا، آج اس موقع کو آپ نے لاپرواہی کوتاہی میں گزار دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آج رب کی ذات موقع دے رہی ہے کہ مانگو رب کریم سے کیا مانگتے ہو۔ آج اگر کوئی رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر آنکھوں میں آنسو لیے اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجات پوری فرما دے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سی اسلامک ویڈیو آپ کے حوالے سے میں پیش کرتا رہوں گا۔ ناظرین، 24 رمضان جمعرات کے دن آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، جو بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری یا من پسند شادی کے لیے پڑھ لے، دنیا جہان کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے 24 رمضان جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ رب کریم کے سامنے رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ یہ رب کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھنے والا رب کی بے نیازی والی صفت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنی بے نیازی سے اتنا نوازتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے، اور پڑھنا آپ نے صرف اور صرف 11 بار ہے۔ اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھنے سے آپ 11 حاجات کو، 11 مقاصد کو، 11 خواہشات کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے تو آپ کی 11 کی 11 حاجات انشاءاللہ پوری ہو کر رہیں گی، اور اب اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ رب کے کمالات ہیں، یہ رب کے معجزات ہیں۔ اور آج آخری جمعرات کا دن ہے، یعنی کہ رمضان کی آخری جمعرات۔ اللہ الصمد کو 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کریم کی ایسی لاڈلی صورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ اللہ والو، سورہ اخلاص کی تلاوت ایک بار آپ بھی سماعت فرما لیں اور میرے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔
آپ جب سورہ اخلاص پڑھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید کے پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آج آپ ایک نیکی پر 70 نیکیاں مل رہی ہیں، آج 1 لاکھ پر 70 لاکھ کے انعامات دیے جا رہے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی، 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی، 10 مقاصد انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ خود حساب لگا لیں کہ کتنے قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ رب کریم نے چاہا تو صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 کی حاجات کی، 10 کی خواہشات کی، اور انشاءاللہ غیب سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج رمضان کے 24ویں روزے جمعرات کے دن صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر آخر میں تیسرے نمبر پر آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے۔ آپ نے آخر میں ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے، کیونکہ یہ رمضان کا تیسرا عشرہ ہے۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، جس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں گے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے، اور توجہ کے ساتھ سارا وظیفہ تینوں کے تینوں وظیفے کرنے ہیں۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں 24 رمضان جمعرات کے دن کا یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے، سینے کا ایسا خاص راز آپ کے حوالے کیا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا خاص راز ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو رب فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اس فانی دنیا میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا اقرار کر رہا ہے۔ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو، جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو، جیسا مانگتا ہے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 24 رمضان جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے دوستو، اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، استغفر اللہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے آپ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، رب کی ذات انشاءاللہ غیب سے نوازے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم آپ کو میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جو مانگیں آپ کا اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر ہے تو آپ کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔